ہر سال بڑی محبت نال مینوں آپ ہی کہہ چھڑدا ہے کہ دو چار جملے تسی ضرور آخو۔ سبحان اللہ۔ ساتھی دے شوق اور محبت نو دیکھدے ہویا میں مائک اپنے قریب کیتا ہے، خطاب تے حضرت دا ہو چکیا سی، دل تے سی میرا آخر تے بس دعا کروا دیا کہ ساتھی دی محبت نو دیکھدے ہویا چند جملے تھوڑی خدمت عرض کرنا، کیونکہ دوستو ساڈا اجتماع جڑا ہے اہل طریقت ہے، بزرگاں دی نسبت والے بیٹھے ہو، سبحان بزرگاں دی نسبت والے بیٹھے ہیں، تو میں اپنی اور تہاڈی بہتری واسطے چند جملے عرض کراں گا، ادب دے بارے عرض کراں گا۔ دوستو سارے بڑے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جناب حضرت صوفی باصفا قبلہ اعظم حضرت خواجہ صوفی کرامت حسین صاحب آپ ارشاد فرمایا کرتے سن کہ دوستو ادب بڑی چیز ہے، ادب ہے تو سب کچھ ہے، ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ اسی اہل طریقت بیٹھے ہیں، نسبت والے بیٹھے ہیں، سانو اس بات کو بڑا ضروری سمجھنا چاہیے۔ پرانے دوست تشریف فرما نے، بلکہ انہوں کی خدمت بھی عرض کراں گا کہ نویں ساتھیاں نو ادب سکھو بھی اور ادب سکھایا بھی کرو، ادب سکھایا کرو۔ میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارک ہے نا کہ تواڈے جو کسی دا اپنے بیٹے نو ادب سکھانا اس تو بہتر ہے کہ بہت کچھ خیرات کرے، بہت کچھ خیرات کرن نالوں بھی ادب سکھانا افضل فرمایا۔ بزرگ دوست اپنی محافل کے اندر سنگیاں نو ادب دیا باتاں بزرگاں دیا سنایا کرو اور سکھایا کرو۔ اور ادب دی ایک چھوٹی جی بات عرض کرنا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اگے چلنا شروع کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضور نے فرمایا اے ابو درداء کیا تسی انہاں تو اگے چلتے ہو جڑے تواڈے جو سب تو افضل نے؟ معلوم کی ہویا کہ اپنے بزرگاں اور مشائخ تو اگے چلنا، بزرگاں تو اگے چلنا اور دوران گفتگو انہاں تو بڑھن دی کوشش کرنا، یہ باعث محرومی ہے، یہ باعث محرومی۔ دوستو ادب سیکھو اور ادب سکھاؤ، ادب ہے تو سب کچھ ہے، ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں چند ایک بزرگان دین دے ارشادات بھی تھوڑے سامنے عرض کرنا کہ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا جدو کوئی مرید اپنے شیخ دی بارگاہ چ ادب دا خیال نہیں رکھدا تو واپس اوتھے ہی چلا جاتا جتوں پہلے دن ٹریا ہوندا ہے۔ تو ساڈے بڑے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ارشاد فرماندے سن کہ اج اپنے پیر خانے لو موری شیخ آپ دا پیر خانہ دی منہ موڑ لواں تے اوتھے ہی چلا جاں گا جتوں پہلے دن ٹریا سا۔ آپ بھی اس طرح دی بات ارشاد فرماندے سن۔ تو حضرت ابو عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ اللہ دے ولی گزرے نے، آپ نے فرمایا بدبختی دیاں تین علامتاں، بدبختی دیاں تین علامتاں نے، ایک انسان نو علم تے عطا کیتا جائے پر وہ عمل تو محروم رہے، عمل مل جائے تے اخلاص تو محروم رہے، اور تیسری بات کی کہ اولیاء اور صالحین دی انہوں صحبت ملے، اللہ دے ولیاں دے قدماں تے بیٹھے صحبت میسر آوے پر اوتھے جا کے ادب نہ کر سکے، تیسری بدبختی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سانو انہاں بدبختیاں تو محفوظ فرمائے۔ ادب دی بڑی بات ہے دوستو۔ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا اطاعت نال بندہ جنت تک پہنچ جاتا ہے، اطاعت نال جنت تک پہنچ جاتا ہے، فرمایا ادب دے نال بندہ رب تک پہنچ جاتا ہے، ادب دے نال رب تک پہنچ جاتا ہے۔ کیسا پیارا ارشاد۔ اسے اتنے دو میں تانوں باتاں عرض کرنا۔ حضرت علامہ صاحب نے ایک واقعہ بیان کیتا، کچھ او دے مطابق ایک بات ذہن چ آ گئی، آخر جو بھی عرض کر دینا کہ حضرت بشر عافی رحمۃ اللہ علیہ، دوستان پرانے ساتھیوں کو پتہ ہوئے گا جدو رب نے انہوں نے مقام عطا فرمایا ہے، اپنا ولی بنایا ہے، اس تو پہلے بہت بڑے شرابی سن۔ یہ مرتبہ مقام کس طرح حاصل ہویا؟ ایک ادب دی برکت ہے نا کہ ایک دن تشریف لے جا رہے سن،
رستے دے اندر دیکھتے ہیں کہ کاغذ دے اوپر بسم اللہ شریف لکھی ہے. شراب دے نشے سن لیکن پھر بھی خیال آیا کہ کاغذ دے اوپر بسم اللہ لکھی اور زمین تے پیا. فوراً اٹھایا, اس نو معطر کیتا, صاف کیتا, محفوظ مقام تے رکھیا, اگے تشریف لے گئے. اس رات اس وقت دیکھ بزرگاں نو ایک آواز آندی ہے کہ بشر آفی نو جا کے کہہ دیو, بشر آفی نو میرا پیغام دے دیو کہ تو میرے نام نو معطر کیتا ہے, انہوں محفوظ مقام تے رکھیا ہے, جا اسی تینوں پاک کر چھڑیا. آج تو اسی تینوں پاک کر چھڑیا. ادب دی برکت دیکھو, شراب دے نشے سے لیکن اللہ دے نام دا احترام کیتا, ادب کیتا, محفوظ مقام تے رکھیا. رب نے کتنا بڑا کرم فرمایا. اس تو پہلے شرابی سن, رب نے فرمایا جا اساں تینوں پاک کر چھڑیا. پاک کر. اچھا بزرگ تمہارے نے سوچیا کہ میں بھی شرافی تے شرابی نے, شاید مینوں مغالطہ لگا. انہاں وضو کیتا, نفل پڑھے, پھر سو گئے. دوسری اور تیسری بار پھر حکم ملیا کہ اے پیغام حضرت بشرافی واسطے ہے, اے پیغام حضرت بشرافی رحمت اللہ علیہ واسطے ہے. تو بہرحال اٹھے, حضرت بشرافی رحمت اللہ علیہ دی تلاش واسطے اٹھے. جو آپ دا پتہ کر دے شراب خانے پہنچے دے, دوستاں دسیا ہو تے شراب دے نشے وچ پے نے. تو آپ فرماؤ بزرگ فرمان لگے کہ انہوں نے جا کے دسو کوئی تیرے واسطے پیغام لے کے آیا, کوئی پیغام لے کے آیا کسی دا. انہاں جا کے اندر پیغام دیتا کہ کوئی شخص باہر کھڑے نے اور کہہ رہے ہیں کسی دا پیغام لے کے آئے. انہوں اسے نشے دی حالت فرمان لگے جا کے پوچھو کیدا پیغام لے کے آئے, کیدا پیغام. اور بزرگاں نے اس انداز سے فرما چھڑیا, فرمان لگے جا کے دسو میں رب دا پیغام لے کے آیا, رب دا پیغام لے کے آیا, رب دا پیغام لے کے آیا. بس اتنا سننا سی کہ جملہ انہوں نے کنا چ آواز پینی سی, جھوم اٹھے, جھوم اٹھے اور کیفیت بدل گئی. او نشہ لتھ گیا, اور نشہ چڑھ گیا, او نشہ لتھ گیا, اور نشہ چڑھ گیا. جھومدے ہوئے باہر تشریف لے آئے, کیفیت بدل گئی, رنگ بدل گیا سارا. اسی وقت رب دی بارگاہ سچی توبہ کی. تو اس تو بعد بڑا بلند مقام پایا. حضرت بشرافی رحمت اللہ علیہ دی توبہ قبول ہوئی تو آپ ننگی پیری سن. پھر ساری زندگی دستے نے آپ نے پیرا جتی نہیں پائی. جانور آپ دا اس طرح احترام اور ادب کرتے سن کہ جس رستے تو حضرت بشرافی دا گزر ہوندا سی, جانور اس رستے چ کدی گندگی نہیں سن پھیلا. یہ مقام رب نے ادب دی برکت. تو میں پہلے عرض کیتا دوستو, ادب ہے تو سب کچھ, ادب نہیں تے پوچھے کیونکہ تسی نسبت والے ہو. انہوں تو پہلے تھوڑے شیخ کامل دی ارشاد بھی سنایا. ادب دی بڑی بات ہے. برحال میں بات کو مختصر کر دیا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ خلیفہ بغداد دے پہلوان سن. ادب دی برکت دیکھو دوستو, ایک ادب دی برکت دے نال, ادب دی برکت دے نال آسمان ولایت دے چمک دے چند بن گئی. ادب دی برکت سی. برل خلیفہ بغداد دا دربار لگا ہے. باہر ایک کمزور جہا شخص آ کے کہہ رہے نے کہ میں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کشتی کرنا چاہنا. بڑے مشہور پہلوان سن, طاقتور سن. ایک کمزور شخص نے جدوں یہ چیلنج کیتا تو خلیفہ دے دربار دے اندر مشورہ کیتا جا, کمزور جہا بندہ ہے, کشتی کا کہندا ہے. برل او دے اس بات نو قبول کر لیا گیا اور کشتی دا وقت اور تاریخ مقرر کرتی گئی. تاریخ مقرر کرتی گئی. ہوں ایک پاسوں کمزور جے شخص نکلتے ہیں, ایک پاسوں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ مشہور پہلوان آپ تشریف لے آندے نے. کشتی واسطے جدو ہاتھ بڑھایا نا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے, تو وہ جڑے کمزور جے شخص نے کہنے لگے ایک منٹ پہلے اپنا کان میرے قریب کرنا, میرے قریب ہو, میں کو بات کرنا چاہتا. انہاں کان قریب کیتا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ. تو کان دے وچ کی فرمان لگے میں کوئی پہلوان نہیں, میں زمانے دا ستایا ہوا ایک سید زادہ. کئی دنوں تو جنگل دے اندر بچے بھوکے اور پیاسے نے, روز انہوں نے وعدہ کر کے آنا کہ کل شہر جاواں گا تو واسطے کچھ لے کے آواں گا, لیکن خاندان دی غیرت جڑی ہے کسی دے اگے ہاتھ پھیلان نہیں دیندی, اس طرح واپس چلا جانا. اج تانوں کشتی دا چیلنج اس واسطے کیتا ہے کہ تواڈے دل دے اندر جڑی حضور دی آل پاک دی محبت ہے
تسی اس دا خیال ضرور رکھو گے تسی میرا خیال کرو گے اس واسطے تانوں چیلنج کیتا ہے بس اتنی بات جو نہ فرمائی نا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ کشتی پر کی لڑنی سی وہ کیفیت بدل گئی اکھاں چوں آنسو آ گئے رونا شروع کر دیا او سید زادے نے آخر تک کی فرمایا فرمان لگے یاد رکھو اگر آج تسی میرا خیال کر دیو تے کل میں قیامت والے دن اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے ہتھوں تانوں فتح دی دستار لے کے حضور دے ہتھوں تانوں فتح دی دستار لے کے دے دوستو سمجھ آ رہی بات دی توجہ میری طرف رکھو یار میں کو خطاب نہیں یار خطیب والا انداز میرے کو نہیں پر جڑی محبت دی بات عرض کرا انہوں غور نہ سنیا کرو توجہ نہ سنیا کرو او پر کشتی انہوں نے کی کرنی سی بس کشتی دے انداز وچ ہاتھ ودایا وہ کمزور جے شخص نے ہاتھ ودایا تھوڑی دیر کشتی دا انداز اپنایا لیکن تھوڑی دیر تو بعد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نیچے نے سید زادے اوپر فتح دا پرچم لہرا رہے ہیں وہ لوگ حیران نے کہ جنید بغدادی اتنے طاقتور پہلوان ایک کمزور جے شخص کو ہار گئے لوگ حیران نے پر تھوڑی دیر تو بعد انعام و اکرام دی بارش ہونی شروع ہو گئی وہ سید زادے وہ سارا انعام و اکرام لے کے تشریف لے گئے وہ تو تشریف لے گئے ہوں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ میدان لیٹے نے لوگ دیکھ رہے نے برا جو اٹھ کے رات عشاء دی نماز تو بعد چار پائی تے آرام فرمان لگے نا آرام واسطے تشریف لے گئے ہوں وہ سید زادے دی جڑی بات کیتی سی نا وہ جملے آپ دے کنا وچ دوبارہ وہی آواز گونجن لگ گئی وہ گونجن لگ گئی کہ انہوں نے کہا سی کل قیامت والے دن اپنے نانا جان دے ہتھوں فتح دی دستار لے کے دیاں گا حضرت جنید بغدادی سوچدے نے وہ وقت کدوں آئے گا جدو حضور اپنے مبارک ہتھاں نال پیارے پیارے ہتھاں نال میری پیشانی نو چھون کے ایک طرف فرمان کے میری زندگی جو وقت کدوں آئے گا کیا میری قسمت بھی اس طرح جاگے کبھی وہ وقت مینوں بھی نصیب ہوئے اس طرح حضور دی زیارت نصیب ہوئے اے سعادت نصیب ہوئے گی تو وقت کدوں آئے گا ہن قیامت تک ایک ایک دن گن کے گزارنا پڑے گا تو وہ نہ فرمایا نا قیامت روز ایک ایک دن گن کے گزارنا پڑے گا بس ایسے خیال سوچتے آپ دی اکھ لگ گئی سو گئے پر قسمت جاگ گئی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سو گئے قسمت جاگ گئی بس ستے تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے حضور نے فرمایا جنید اٹھو قیامت تو پہلے اپنے نصیباں دی بلندی دا نظارہ اج ہی کر لو فتح اور کرامت دی دستار تواڈے واسطے لے کے رب دی بارگاہ چوں کل اولیاء دی سربری دا اعزاز بھی تانوں مبارک حضور نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ اپنے سینے مبارک دے نال بھی لگائے مبارک سینے نال بھی لگائے بارہ مختصر کرنا بات نہیں ادب دی برکت دیکھو یار کل تک پہلوان سن آج کتنی خوش قسمتی ہے کس چیز دی برکت ہے ادب دی برکت محافل دے اندر آؤ تو شیخ دی بارگاہ چ بیٹھو کسی بھی ایسی محفل چ بیٹھو بزرگاں دی محفل چ بیٹھو ادب دا خیال بیٹھ دیاں اٹھ دیاں بول دیاں ہر بات ادب دا خیال حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ میرے دادا جی رحمت اللہ اپنے شیخ دی بارگاہ جو مینوں پرانے دوست بزرگ دسدے نے کدی کوئی بات ہی نہیں سن فرمائی خاموش بیٹھے کدی کوئی بات عرض نہیں کرتی جو آپ نے حکم فرمانا بس وہی سننا وہی سننا اور اپنے شیخ دا اشارہ اس طرح کہ صرف بڑے حضرت صاحب دی اکھ اٹھنی تے آپ کو پتہ چلنا آپ کی چاہ رہے ہیں ایسے ادب والے لوگ سن تو بہرحال وہ حضرت نے واقعہ بیان کیتا دوستو ایک بات پیر حیدر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ بھی ادب نہیں دینا بات اگے کی تھی کہ میری اکھاں دے بس اپنے شیخ نو ہی ویکھنا یہ بھی ادب ہے یہ بھی ادب ہے کہ ہور جچدا ہی کوئی نہیں یہ بھی ادب ہے حضرت نے اشارہ کیتا ہے یہ بھی ادب ہے پیر حیدر علی شاہ صاحب رحمت اللہ اپنے پیر خانے پورس تے تشریف لے گئے تو باہر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بیٹھا ہے محفل دے باہر بیٹھا ہے اور اپنے غوث اور قطب ہوندے دعوے کر رہے ہیں غوث اور قطب ہوندے دعوے کر رہے ہیں تو پیر حیدر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اسی طرف توجہ ہی نہ کی تھی غور ہی نہ کیتا سیدھا اپنے شیخ دی بارگاہ حاضر ہو سیدھا اپنے شیخ دی بارگاہ تو آپ دے شیخ فوراً جدو آپ کو دیکھا تو فرمان لگے شاہ صاحب
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਸ ਔਰ ਕੁਤਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ? تو حالانکہ اتنے بڑے بڑے خاص لوگ بھی اس شخص دیا گلاں چ آ کے اتنے بیٹھنا شروع ہو گئے سن، لیکن آپ نے توجہ نہیں کی، سیدھا اپنے شیخ کی بارگاہ تشریف لے گئے. اور میں تمہیں شوق نہیں سی غوث اور قطب کی زیارت کا، تو آپ نے کیسا پیارا جملہ عرض کی تھی، حضور جندا تانوں ویکھیا ہے جن دی تہاڈی زیارت کی تھی، پھر ہور کوئی نہ آکھاں ججیا ہی نہیں. اپنے شاید صبر بھی اور پاس سے نہیں سدا تو آپ نے فوراً آپ شیخ کامل نے فرمایا الحمدللہ اللہ دا شکر ہے وہ نہ کوئی غوث ہے نہ کتب ہے، اتنے رب نے ساڈے مریداں دے امتحان واسطے باہر بٹھایا. تسی کامیاب ہو گئے، تسی کامیاب ہو گئے. ہمارا دوستو ادب کی بڑی بات ہے، بڑی باتیں ذہن جا رہی ہیں، لیکن میں مختصر کہا کہ ساتھیوں نے واپس بھی سفر کرنا ہے، اپنے اپنے مقام پہ پہنچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سانو سب نو ادب کی توفیق عطا فرمائے، سب کی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے. قمر صاحب بڑی محبت نال اس محفل نو سجاندے نے. پا کے گاؤں دے اندر ایک چھوٹی جی محفل ہوتی ہے، بڑے بڑے شہراں بھی لوگ بلاندے نے، بڑے بڑے محافل ہوندیاں نے، بڑے بڑے اجتماع ہوندے نے، لیکن یہ گل یاد رکھنا دوستو محبت کا کوئی مول نہیں ہے. ایسی محبت نہ کہہ کے آندا ہے عرس گزرتا ہے پروگرام دی ڈیٹا میں دینی ہے شروع کرنا، سب تو پہلے قمر دا نام کہنا قاری صاحب آپ ہی فون کر دینا فلانی ڈیٹ دے سنگی مینوں فون کرتے رہتے ہیں، فون آتے رہتے ہیں، اتنے خود 10 واری جاتے رہتے ہیں کہڑی ڈیٹ ساڈی کہڑی ڈیٹ ساڈی. یہ قمر نو گھر بیٹھے ہیں جی گھر بیٹھے فون آتا ہے قمر جاتے نہیں فلانا ڈیٹ میں فلانے دن حاضر ہوا گا. تو اللہ تعالیٰ سب نو ادب کی توفیق عطا فرمائے، سب کی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے. لوکاری صاحب صلاۃ و سلام سے کھڑے کرو. جمعے نو ہے پہلا پروگرام دربار آسانی نال جڑا دوست حاضری ہے. آؤ کلا سارے دوست توجہ فرماؤ. پہلا جمعہ رمضان شریف دا عبداللہ میرج حال پنڈی